السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عسکری بلتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی بی نیوز۔ جی بی نیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میں ایک بار پھر ایک سٹوری کے ساتھ اس ٹائم راولپنڈی پریس کلب میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ یہ جو بزرگ خاتون ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، کیا وجہ بنی کہ اتنی بزرگی میں ان کے ہاتھ میں ایک سٹک بھی ہے جس کے سہارے یہ چل بھی رہی ہیں اور صحیح چل بھی نہیں پا رہی، اور یہ کہاں سے آئی ہے، کیا وجہ ہوا، کیا مسئلہ ہوا کہ ان کو یہاں آنا پڑا۔ جی آنٹی جی، میرا اپنا تعارف کرا دیجیے گا۔ میں ٹالی موری سے آئی ہوں، راج بانو میرا نام ہے۔ تو میرے پاس کرایہ دار میں نے رکھے تھے بیٹھک میں، تو انہیں میں نے کہا کہ فارم بنواؤ، فارم وہ نہیں بنواتے تھے۔ تو میں نے ایک دن دیکھا ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، میں تالا لگا دیا۔ وہ اندر کوئی آدمی تھا، اس نے کھڑکی میری توڑی، کھڑکی توڑ کے تو بھاگ گیا۔ پھر میں نے کھڑکی وہ ٹھیک کروائی کہ میرا تو نقصان ہوتا تھا، وہ ٹھیک کروائی، 3000 روپیہ دیا، منتیں کی، اگلے بندے کی جمعے والا دن تھا، تو وہ جو ہے چلے گئے۔ پھر آن کے وہ اندر گھس کے تالا کھلوایا، میں نے کھول دیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، فارم بنوا دیں گے۔ انہوں نے پھر بھی نہیں بنوایا، پھر میں نے تالا لگایا، ان کا بھی تالا لگا ہوا تھا، میں نے بھی لگا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ارشد ہے تو مشتاق ہے، وہ کہتے ہیں ہماری انہوں نے چوری کی، ہم نے انہیں پکڑوایا بھی تھا۔ تو یہ آپ کے کرایہ دار تھے؟ یہ نہیں کرایہ دار تھے، کرایہ دار رضوان وغیرہ تھے۔ اچھا، تو یہ شخص کون تھے؟ یہ ان کے جاننے والے تھے؟ ان کے جاننے والے، یہ آگے کام کرواتے تھے ان سے، 2 نمبری کام ہوتے تھے۔ یہ مجھے نہیں پتا کیا کرتے تھے وہ لڑکے دونوں جو ہے نا بھائی تھے، سیال کوٹ کے تھے، یہ اتنا مجھے پتا ہے، یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو وہ جو ہے میں نے کہا تم خالی کرو، تالے پہ تالا لگایا۔ وہ آئے رات 10 بجے، سردیوں کے دن تھے۔ میں نے کہا کہ صبح آنا، میں تالا کھولوں گی، آپ دروازہ کھولوں گی، آپ صبح لے جانا، 6 بجے آ جانا، تم سامان لے جانا، میں اپنا تالا پھر لگا دوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی کھولو گی۔ مجھے گشتی کیا نہ کیا، ایسے برے بکواس کیے کہ جو میں اب بول بھی نہیں سکتی، میرا دل پھٹتا ہے وہ بکواس سن کے۔ تو آپ ان کو جب انہوں نے اتنی آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو آپ نے کہیں درخواست وغیرہ دی؟ میں نے درخواست دی تھی تھانے میں۔ اچھا، سول لائن میں۔ سول لائن، یہ جو درخواستیں ہیں ساری؟ جی ناظرین، انہوں نے درخواستیں بھی دی تھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ درخواستیں بھی ہیں۔ تو کیا اس میں عمل درآمد ہوا؟ انہوں نے آپ کے ساتھ پہلے میں نے درخواست دی، ایک تھندار تھا، مجھے نام اس کا نہیں پتا، میرے پاس نمبر ہے، وہ میں دے سکتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آج کروں گا، کل کروں گا، کچھ بھی نہیں بنا۔ اس نے بس کھا پی لیا۔ پھر اخیر 20 دن کے بعد کہتا ہے میں بھاگتی رہی ہوں سول لائن اتنے دور سے۔ تو آپ کو پتا ہے کچہری کے روڈ کیسے ہے، میں دگنے کرایے دے کے وہاں تک پہنچتی تھی۔ اس نے یہ کیا کہ کہتا ہے میرے پاس درخواست تھی، میں نے جیب میں گھر گیا ہوں، جیب میں تھی تو وہ دھل گئی، ہو گیا ہوں تو میں نے کہا دھل کیسے جاتی ہے؟ تو میں نے یہ جو تھانے دار تھا جس کو آپ نے درخواست دی، اس نے کہا تھا کہ دھل گئی؟ کہتا ہے دھل گئی ہے، میں گاؤں گیا دھل گئی ہے۔ پھر اور درخواست دے اور دی ہے، دوسرے تھندار کو دی ہے، اس کا نام آصف ہے۔ اچھا، وہ بھی سول لائن کا ہی ہے؟ وہ بھی سول لائن دی ہے۔ وہ کہتے تھے چوکی پہ دو تارکاباد، میں نے کہا نہیں، مجھے تارکاباد جانا اچھا نہیں لگتا، یہاں مجھے اچھا لگتا ہے، میں اکیلی عورت ہوں کہ یہاں 10 بندے مجھے دیکھتے ہیں، میں محفوظ ہوں، تارکاباد میں محفوظ نہیں ہوں۔ آپ کی جو رہائش ہے، آپ کا گھر وہ کس سائڈ پہ ہے؟ وہ ٹالی موری میں۔ ٹالی موری، تو اس کو سول لائن لگتا ہے؟ اسے سول لائن تھانہ لگتا ہے، کیونکہ جو ہارلے اسٹریٹ ہے نا یہ عرب بازار لگتی ہے، تو جو آگے جو آپ نے درخواست دی اس میں آپ نے سی پی او کو بھی کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی تھی؟ جب انہوں نے کچھ نہیں بنایا پھر میں نے ایک سی پی او کو دی تھی، یہ والی پرچی ہے میرے پاس، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر متحب دفتر میں وفاقی متحب کے پاس بھی آپ گئی؟ وہاں سے کوئی کال یا کوئی میسج وغیرہ آیا ہو آپ کو؟ وہاں میسج بھی آئے ہوئے ہیں، 9 میسج میرے پاس ہیں، 4 یہ کارڈ پڑے ہیں۔ وہ جو انہوں نے آپ کا گھر پہ قبضہ بھی کیا تھا تو کیا وہ تالا توڑ کے رات 12 بجے نا، انہوں نے رات 12 بجے تالا توڑا ہے، میں اکیلی عورت تھی، سردیوں کی رات تھی، پھر میں مریض بھی ہوں، شوگر کی اور ہیپیٹائٹس سی کی مریض ہوں۔
آپ سوچیں میری کیا حالت تو آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے؟ آپ کوئی کے بھی نہیں ہسبینڈ رہتا، وغیرہ؟ میں اکیلی رہتی ہوں۔ آپ ہسبینڈ بھی نہیں ہیں آپ کے؟ نہیں، بیوہ ہیں آپ؟ بیوہ ہوں۔ اچھا، یہ درخواستیں وغیرہ یہ بھی ان کی یہ وفاقی متحد مستحب سے واپس جواب آئے سب۔ اچھا اچھا اچھا، تو کوئی وکیل وغیرہ آپ نے کیا ہے جس نے یہ پڑھا ہو یہ ساری چیزیں؟ نہیں، کسی سے میں نے لکھوائی تھی درخواست، اس نے صحیح لکھی بھی نہیں تھی۔ مستحب والوں کے پاس آئی ہوں، انہوں نے بھی صحیح نہیں لکھی، لکھوائی ان سے تھی میں نے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ سی پی او والی واپس آئی بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ الٹا کہہ رہے ہیں کہ بی بی نے منتیں کی ہیں تو رضنامہ کر دیا، میں نے منتیں کی ہیں، اچھا، آپ اس لیے میں یہاں پہنچ گئی ہوں۔ اب آپ کا پریس کلب آنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ یا کوئی اپیل آپ نے کرنی ہو؟ میں مریم نواز کے آگے بھی یہ اپیل کرتی ہوں کہ کیا انصاف مل رہا ہے؟ پولیس ہماری پنجاب کی کیا کر رہی ہے؟ راولپنڈی شہر میں رہ کے ہمیں کچھ نہیں مل رہا، میں ایک بیوہ ہوں، مجھے کچھ نہیں مل رہا، 30 سال سے میں جو ہے گزارا کر رہی ہوں ایسے ہی۔ آج دن تک کسی طرف سے مجھے کوئی امداد نہیں ملی، نہ مریم نواز، نہ بے نظیر، نہ کوئی اور۔ تو ابھی یہ جو آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جنہوں نے آپ کا نقصان کیا، اس کے بارے میں آپ اس کے محکمہ بارے پنجاب میں سے کیا یہی اپیل کریں چاہتی گے؟ ہوں کہ میں گزر گئی ہوں، آج مروں کل مروں مار جاؤں گی، کہ میرے بعد میرے کچھ جو بیٹیاں ایسے ہوں گی ان کے ساتھ بھی یہی انصاف ملے گا۔ ناظرین میں کرام، ان کے لیے لڑ رہی ہوں، آنے والی نسل کے لیے۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا جی بی نیوز کا۔ یہ بیوہ خاتون ہیں، میری جو ارباب اختیار ہیں، جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ سے وہ خود ایک خاتون ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ عورت میری ریڈ لائن ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس پروگرام کے توسل سے جو بزرگ خاتون ہیں، جو بیوہ ہیں، جو صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتی، یہ ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی ہے جس کو یہ ٹیکتے ہوئے آئی ہیں، کس طرح سے آئی ہوں گی، راستوں کا آج کل آپ کو پتہ ہے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو میری ان سے درخواست ہے، ارباب اختیار سے بھی، آئی جی پنجاب سے اور سی پی او راولپنڈی سے بھی، کہ آج بھی آپ نے کچہریاں لگائی ہیں، اگر آپ ان بزرگ خاتون کی دکھ بھری داستان سنیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کا ازالہ کچھ ہو سکے تو آپ کو دعائیں دیں گی۔ عسکری بلٹی کو اجازت دیجیے، جی بی نیوز کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ نے جو آپ کے کمنٹس ہیں ضرور بتائیے گا۔ پولیس والوں کو کچھ سمجھائیں، تنخواہیں تھوڑی ہیں، آرام تھوڑا کھائیں سب جگہ۔ عسکری بلٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔